اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191 190 اور 191، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، اس کی تخلیق کرنے میں، اور رات اور دن کی گردش میں، اس کے اختلاف میں اولو الالباب کے لیے نشانیاں، یہ لفظ یاد رکھیں آپ، اولو الالباب کے لیے نشانیاں، لآیات لأولی الالباب۔ اولو الالباب عقل مند لوگوں کو کہتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں۔ امامنا خلیفۃ اللہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کے بیان کے وقت میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اولو الالباب سے مراد فقط تیری قوم، عقل مند لوگوں سے مراد فقط تیری قوم، مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اب اولو الالباب عقل مند لوگ ہیں، میں اسلام کو ماننے والے، لیکن ان کی صفات کیا دی گئی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا، آگے فرمایا کہ اولو الالباب کون ہے؟ دنیاوی حساب سے اولو الالباب عقل مند لوگ، انٹیلیجنٹ آدمی، سائنٹسٹ آدمی جو بھی ہے، لیکن اللہ کے پاس اولو الالباب کون ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد فکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اولو الالباب ہیں۔ اللہ کے پاس عقل مند لوگ وہ ہیں جو ضائع نہ کریں وقت کو، جس لیے پیدا وہ پورا کر رہے ہیں، انہیں عقل مند ہے۔ جس لیے پیدا کیا گیا وہ کام وہ پورا کر رہا ہے تو وہی عقل مند ہے، اور جس کام کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور وہ دوسری چیز میں لگا ہوا ہے، غیر خدا کے واسطے لگا ہوا ہے، تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اولو الالباب سے مراد فقط میری قوم ہے، جن کی صفات ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں، انسان تین ہی حال میں ہوتا ہے، یا کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہر حال میں اللہ نے تینوں حال گن دی کہ وہ مطلب ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دن کو جاگ بھی رہے ہو یا رات کو سو بھی رہے ہو، اللہ کے ذکر اور فکر میں رہتے ہیں۔ دن تو تیرے ہی تصور میں گزر جاتا ہے، رات کو خواب میں بھی تو نظر آتا ہے۔ دن میں اللہ اللہ کہے گا تو رات میں بھی اللہ اللہ دیکھے گا، وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ حالت خواب اور بیداری اس کے واسطے ایک ہو جائے گی۔ دن میں اللہ اللہ کرتے رہے گا تو خواب میں بھی اللہ اللہ کرتے رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ سو رہا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مطلب اس کا دل ذکر میں جاری ہے۔ پھر وہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب اس کے بعد وہ غور و فکر کرتے ہیں تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی، کوئی چیز زمین و آسمان میں، ایک نیچے کوئی کنکر بھی ہو جائے یا اوپر کا ایک ستارہ بھی ہو جائے، کوئی چیز اللہ نے جب ان کے اوپر کھلتا ہے وہ پورا، وہاں پہ ہر چیز میں جو ہے اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی چیز ہم سمجھتے ہیں، باریک کنکر، باریک کاڑی وغیرہ بھی جو ہے بیکار ہے، ضائع سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کھلتا ہے، جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اسلام کی تصدیق عطا ہونے کے بعد جب وہ ذکر کرتا ہے تب اس کے اوپر کھلتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے پس تو جس کو آگ سے بچا لے، تو پاک ہے پس تو ہم کو آگ سے بچا لے، کیونکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے منکر کے اوپر آگ کا وعدہ ہے، اور میں اسلام کو قبول کرنے والے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں آگ سے بچائے، اللہ ان کو بچائے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو واقعی تو نے رسوا کر دیا، اور انصافیوں کا اور ناانصافیوں کا کوئی مددگار نہیں۔
پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ایک منادی کو. یہاں پہ منادی سے مراد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکت، ایک جو شخص ندا دے رہا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو کہ ندا دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف کہ ایمان لائے اپنے رب پر. ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو کہ وہ ایمان لانے کے واسطے پکار رہا تھا، تو ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے. سو ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بس ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما اور ہم کو نیک بندوں کے ساتھ موت دے. یہ کب ہو رہا ہے سب؟ اس کے بعد جب آپ قبول کریں گے اور دن و رات اللہ کی یاد میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ کائنات جو پیدا کیا اس کی تکلیف کو کھولے گا. تب آپ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب تو نے جو ہے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، ذرے ذرہ جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے. اس کے بعد آپ دعا کریں گے کہ جس نے تجھے دوزخ میں ڈال جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، واقعی رسوا کر دیا. پھر دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کو، ندا دینے والے کو، اس سے مراد مہدی موعود الاسلام ہے کہ وہ ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لائیں. پھر آپ دعا کریں کہ ہمارے رب بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما اور ہم کو نیک بندوں کے ساتھ موت دے. پھر دعا کریں کہ ہمارے رب تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور ہم کو قیامت کے دن رسوا مت کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی 190 سے جو ہے 194 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. یاد رکھیے آپ یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اولو الالباب سے مراد فقط میری قوم، اسلام کی قوم. اب آپ اسلام کو قبول تو کر چکے ہیں، اب جب یہ صفات کو قبول کریں گے تب آپ کے اوپر وہ حقیقی مہدویت کھلے گی اور یہ تمام یہ دعائیں آپ کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھولے گا اور نوازے گا. بہرحال ہم سن رہے ہیں سیرت خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جبل پوری مہدی موعود علیہ السلام. پچھلی نشست میں مانڈو کے مقام پر غالباً مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے سنائی گئی تھی. مختصراً دوبارہ اختصار کے طور پہ تھوڑا سا بریفلی ریکیپ دیتے ہوئے 40 سال کی عمر میں خلیفۃ اللہ امامنا حضور میرا سید محمد جبل پوری مہدی موعود علیہ السلام اپنے مہاجرین کی جماعت کے ساتھ، فقراؤں کی جماعت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کی جماعت کے ساتھ آپ جونپور سے نکلتے ہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے. جونپور سے داناپور جب مہدی موعود علیہ السلام پہنچے تو وہاں کے اہم واقعات میں یہی تھا کہ بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نعیم شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو الہام سے معلوم ہوا بی بی الحادثی کو کہ ہم نے تمہارے شوہر کو مہدی موعود بنایا ہے. بی بی نے قبول کیا اور اس کے بعد میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تصدیق کی. پھر بندے شاہ دلاور نے اسلام کی تصدیق کی. پھر داناپور سے مہدی موعود علیہ السلام کالپی کی طرف آگے بڑھے. کالپی کے واقعات میں آپ نے خاص طور پہ سنا کالپی کے دوران جو راستے میں واقعہ ہوا حضرت شیخ بیک مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مردے کو زندہ کرنا. اس کرامت کے بعد ایک بہت بڑا یہ معجزہ ہے پیغمبر کا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یہاں پہ میں اسلام کے ایک صحابی سے وہ ادا ہو رہا ہے. میں اسلام نے جب یہ دیکھا کہ آپ کے صحابہ سے ایک کرامت ہو رہی ہے تو میں اسلام نے فوراً اللہ سے دعا کی. 3 دن میں اسلام نے صوم وصال رکھا، صوم تک 3 دن کا روزہ رکھا بغیر افطار کے. تیسرے دن افطار کرتے ہیں. اس کے بعد دعا کی کہ خدایا اس کرامت کی ملامت سے میری قوم کو بچائے اس بلا سے. تو معلوم ہوا وہاں پہ معلوم ہوا کہ کرامت جو ہے ایک آزمائش ہے. ایک آپ کو جو ہے اللہ کے راستے میں گزرتے ہوئے ایک مقام پہ آ کے آپ وہاں پہ کرامتیں عطا کی جاتی ہیں. جو بندہ رک گیا وہ وہیں پہ جو ہے اٹک جاتا ہے، وہیں پہ رک جاتا ہے، کرامتوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اپنا اختیار وہاں پہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کرامت کو استعمال نہیں کرتا تو وہ بندہ آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے صدقے میں ہمارے قوم کو کرامت کی ملامت سے بچایا ہے. اس واسطے ہمارے پاس بہت کم کرامت کے واقعات نمودار ہوئے ہیں. بہرحال اس کے بعد حضرت شیخ بیک مہاجر کا آپ نے یہ بھی سنا کہ جذبے کے عالم میں آپ ہما آپ جو ہے فرماتے گئے، یعنی سب خدا ہے، ہر طرف جو ہے آپ اللہ ہی کو دیکھ رہے تھے. تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا دانستن ایمان گفتن کفر سے، یعنی جاننا ایمان ہے اور بولنا کفر ہے. اس کے بعد میں اسلام نے ایک شعر بھی پڑھا ہے، وہ اس سے پہلے آپ کے نشست میں میرے سے چھوٹ گیا تھا. اسلام نے فرمایا کہ بیزارم از کوہنے خدا کی تو ڈال
ہر لہجہ میرا تازہ خدائے دی غرض. اس وقت میں اسلام نہیں پڑھا ان کو حضرت شیخ ویک مہاجر نے فرمایا کہ میں تمہارے پرانے خدا سے بیزار ہوں، مطلب جو تم پر پرانی جو تجلی ہے اس سے میں بیزار ہوں. مجھے ہر لہجہ یعنی ہر لمحہ نئی اللہ کی تجلی ہوتی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا نیکسٹ آپ کے فرسٹ سے بہتر ہے. مطلب ہر آنے والا جو لمحہ ہے خاتمین کا وہ فرسٹ سے بہتر ہے. یہ لوگ کبھی خاتمین کبھی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، ہر لمحہ اللہ کی تجلیات میں اللہ کی دیدار میں ہے. تو ان کا ہر دیدار پچھلے دیدار سے بہتر ہے، تازہ ہے. تو میں اسلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پرانے دیدار سے بیزار ہوں. یہاں پہ ہر لمحہ نئی تجلی ہے، مجھے ہر لمحہ نئی تجلی ملتی ہے، ہر روز نہیں بلکہ ہر لمحہ نئی تجلی ملتی ہے. بہرحال میں اسلام کالپی کے مقام پہ پہنچتے ہیں. وہاں کے راجا کی دختر جو آج سے جدا تھی، میں اسلام کے پسخردے کے صدقے میں شفایاب ہوتی ہے. اور میں بعد میں اسلام میں قبول کرتے ہیں جن کا نام بی بی بھیکا رکھا گیا، اور انہیں سے میں اسلام کا دوسرا عہد ہوا ہے. کالپی سے مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے چندیری پہنچتے ہیں. چندیری میں وہاں کے مشائخ زادوں نے جو دنیا پرست مشائخین تھے، میں اسلام کی کافی سخت مخالفت کی. میں اسلام وہاں سے چندیری سے آپ کو اللہ کا حکم ہوا تو آپ آگے بڑھ گئے. اس کے بعد وہاں پہ فتنہ نمودار ہوا، مشائخین کے گھرا وغیرہ جلا دی گئی، اس کی تفصیل آپ نے سنی تھی. چندیری سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے مانڈو پہنچے، جو ایک اس وقت جیسا ہندوستان چھوٹے چھوٹے ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. ایک ملک مالو تھا، اس کا کیپٹل مانڈو تھا. سلطان غیاث الدین خلجی کا وہاں پہ مشہور واقعہ ہے، جو مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے اپنے تمام خزانے لٹا دیے تھے. اور میں اسلام نے سارے کا سارا فجر کی نماز کے بعد سے ظہر تک وہ تمام کا تمام آپ نے تقسیم کر دیا. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ مانڈو ہی کے مقام پہ میں اسلام نے 2 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مبارک کیا ہے. اور اسی عرس مبارک کے دن آپ کے فرزند بندگی میں سے اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور مانڈو ہی میں بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تھوڑے مشہور صحابی ہیں. آپ نے جو ہے اسلام کی وہاں پہ تصدیق کی ہے تاریخی دنیا کی، میں اسلام کے ساتھ چلے ہیں. یہ وہی صحابی جن کو کلمات تسبیح الہام ہوئی تھی. جس طرح رسول اللہ کے پاس کلمات اذاں ایک صحابی رسول کو الہام ہوئے نماز کو بلانے کے لیے، نماز کے لیے جو کال تھا، اسی طرح یہاں پہ ذکر اللہ کی کال کے لیے نوبت جو باری باری سے ذکر میں بیٹھتے تھے وہاں پر ظاہروں میں، اس کے لیے بندگی میں الہادات حمید رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف سے کلمات الہام ہوئے جو آج تک عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر جاری ہے. بہرحال مانڈو سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے چاپنیر گجرات کی طرف آپ آئے ہیں. مانڈو مدھیہ پردیش میں آتا ہے. مانڈو سے آگے بڑھتے ہوئے آج کی نشست میں ہم چاپنیر کے تعلق سے سنیں گے. چاپنیر اس وقت گجرات کا کیپٹل تھا، کیپٹل سٹی ہے گجرات کا. وہاں کا بادشاہ سلطان محمود بیگڑے ہے. اچھا بادشاہ تھا، اگرچہ کہ جو ہے علماء مانے ہوئے ہیں بادشاہ کو میں اسلام سے ملنے کے واسطے. جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی یہاں پہ آمد ہوئی تب اسلام کا چرچہ، آپ کا بیان قرآن، واضح بیان کی ایسی تاثیر تھی. آپ نے بارہا سنا ہے، ایک بار لوگ میں اسلام کا جب بیان سن لیتے تو آپ کے وارثہ ہو جاتے، آپ کے فدائی ہو جاتے. اگر کوئی بس خوردہ پی لیتا یا جو ہے ذکر خفی کا دم حاصل کر لیتا وہ تاریخ کی دنیا ہو جاتا اور مہدی موعود علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ ہو جاتا. تو یہ چرچا جب اسلام کے آنے سے پہلے چاپنیر میں پہلے سے یہ چرچا ہو رہا تھا کہ ایک سید کا ایسا واضح بیان ہے، ایک ولی کامل جو ہے کی شخصیت کی آمد یہاں پہ ہو رہی، پہلے سے مشہور ہو گئی جب اسلام. تو اسلام جو ہے شہر میں پہنچے ہیں اور عین جامع مسجد میں شہر کے آپ وہاں پہ قیام کیے ہیں. اور وہاں پہ آپ کے واضح بیان کا جب چرچا مشہور ہوا اور آہستہ آہستہ یہ بات جب سلطان کے کانوں میں پڑی تو سلطان چاہتا تھا کہ خود جا کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملے، سلطان محمود بیگڑے. لیکن اس کے علماء بیچ میں آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا پہلے جانا مناسب نہیں ہے، ہم جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں ان کے حالات کو اور اس کے بعد آ کے آپ سے کہتے ہیں. تو سلطان نے 2 وزراؤں کو، 2 وزیروں کو اور 2 علماؤں کو دریافت کرنے کے واسطے کہ میں اسلام کا حال کیسا ہے بھیجایا. تو عین عصر اور مغرب کے درمیان پہنچے ہیں جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بیان چل رہا تھا. بیان کا یہ عالم رہتا تھا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے بیان میں جو صحابہ جو سن رہے ہیں وہ سر سے پیر تک کان بنے ہوئے رہتے تھے. یہ صرف کان ہے بلکہ سر سے پیر تک کان بنے ہوئے رہتے تھے. کون آیا کون گیا ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. ان کے اگر جو ہے سر پہ اگر کوئی پرندہ بیٹھ جائے، ان کو کچھ بھی کر جائے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا منہمک رہتے تھے. تو بادشاہ کے وزراء آئے ہوئے ہیں اور بادشاہ کے پاس کے علماء آئے ہوئے ہیں، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ ریسپیکٹ دی جائے، انہیں کچھ آگے کے مقام پہ بٹھایا جائے. بادشاہ کے پاس کے بادشاہ کے دربار کے علماء ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کی تعظیم نہیں بجا لائی، وہاں پہ کوئی ان کو پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے اور ان کو جگہ جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھنا پڑا، مجبور ہو کر بیٹھنا پڑا.
تو یہاں پہ پہلی بات ایک شوق گزری ان کو. یہ علماء سو ہیں جو بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علماؤں کے تعلق سے جو بادشاہوں کے دربار میں رہتے ہیں, بادشاہوں سے چاپلوسی کرتے ہیں, ان کو رسول اللہ نے نجاست پر بیٹھی ہوئی مکھی سے بدتر فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پر ہے, اور اچھا ہے وہ امیر جو فقیر کے دروازے پر ہے. تو یہ برے علماء تھے جو بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے, وہاں سے وظیفہ ملنا, اس کے کافی جو ہے اتھارٹیز وغیرہ استعمال کرنا اس کے واسطے تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کو کوئی تعظیم نہیں دی گئی, وہیں پہ ان کا دل اداس ہو گیا. ان کو جیسا چاہیے تھا ویسا جو ہے مقام نہیں ملا. ہماری تعظیم نہیں دی گئی, بادشاہ کی تعظیم نہیں دی جائے گی, یہ ان کو پہلے سے ذہن میں آ چکا تھا. اب دیکھیے دو علماء ہیں اور دو وزراء ہیں. وہیں پہ وزراء ایک فرحاد الملک ہے اور ایک سلیم خان ہے. سلیم خان وہی شخص ہے جن کی ایک مسجد بھی تھی سلیم خان, جہاں پہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ ابھی اسی وقت پہ چاپلن میں ٹھہرے ہوئے ہیں جب اسلام کی وہاں پہ آمد ہوئی ہے. تو یہ دو وزراء بڑی عقیدت کے ساتھ بیان سنتے ہیں. مغرب کے بعد باقاعدہ مہدی موعود علیہ السلام کی تلقین کرتے ہیں, تلقین ہوتے ہیں اور آپ کی ارادت میں, آپ کی مریدی میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر بیان کا ایسا اثر ہوا ہے کہ اسلام کے فوراً انہیں جو ہے آپ سے ذکر خفی کا دم حاصل کیا ہے, تلقین ہوئے ہیں اور مرید ہوئے ہیں. اب واپس جب گئے ہیں تو علماء سب سے پہلے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کا حضرت سید محمد کے پاس جانا, کیونکہ اسلام دعوے مہدیت نہیں کیے ہیں, مناسب نہیں ہے. انہوں نے جا کے صاحب بادشاہ کو کہہ دیا کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں تو دیکھا کہ کوئی تعظیم جو ہے نہیں بجا لائی گئی ہے, لہٰذا آپ کا وہاں پہ جانا, وہاں پہ فیض مصلحت جو ہے روا نہیں ہے, جائز نہیں. اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی, کچھ نہیں ہوگا. ایسے کئی وجوہات بادشاہ کے سامنے پیش کی. اگرچہ بادشاہ چاہتا تھا لیکن اس وقت علماء کا پریشر کافی زبردست رہتا تھا. بعد میں وزراء آئے ہیں اور ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بادشاہ کو پہلے سے روک دیا ہے. تو وزراء نے پوچھا بھی کہ تم نے آخر جو بادشاہ کو روکا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے پاس اس کا تم جواب دو گے؟ اگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ تم نے بادشاہ کو کیوں روکا ہے, تو ان علماء نے جواب دیا ہے, مولوی شریف وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم خدا تعالیٰ کو جو جواب دیں گے وہ ہم سوچ کے رکھیں گے کہ اگر خدا تعالیٰ کل کے دن پوچھے گا کہ کیوں بادشاہ کو روک ڈالا, تو ہم کہیں گے تیرے رسول کے کلمے کی خاطر. یعنی اگر بادشاہ سلامت مہدی موعود علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تو چونکہ بادشاہ فقراؤں کو کافی دوست رکھتے ہیں اور وہ خود کافی دین کی طرف راغب رہتا ہے شخص, جب وہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملے گا, تصدیق کرے گا بادشاہ, تو وہ خود تاریخ دنیا ہو کے گوشہ نشین ہو جائے گا, جس کی وجہ سے گجرات کے اطراف میں جو کفر کی سلطنتیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے گی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم مظالم ہوں گے. اسی لیے ہم نے اس کو بچانے کی خاطر, اس ملک کو بچانے کی خاطر, مسلمانوں کو بچانے کی خاطر بادشاہ کو روک دیا. جب یہ بات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو پہنچی تو میں اسلام نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا. ترک دنیا خدا تعالیٰ کی توفیق کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ کرائے یا نہ کرائے, خدا تعالیٰ کی توفیق کی بنا پر ہوتا ہے. اگر بادشاہ یہاں پہ آتا تو اس کو کچھ تو فائدہ ہوتا. ترک دنیا جو ہے وہ سمجھ رہے تھے مسلم کے جائے گا, ترک دنیا کر دے گا, اس سمجھ کے ان کو روک دیا گیا. بہرحال اسلام نے فرمایا کہ ترک دنیا خدا تعالیٰ کی طرف سے, اگر وہ یہاں پہ آتا تو اس کو کچھ تو فائدہ پہنچتا. لیکن سلطان محمود بیگڑے کا آنا تو نہیں ہوا, لیکن سلطان محمود بیگڑے کا بھانجا امیر فتح خان ہے, جن کا فتح کوٹ کے نام سے ایک گاؤں وغیرہ بھی مشہور ہے رادن پور کے پاس ہی, وہ مہدی موعود اسلام کی تصدیق بھی کیے ہیں, ترک دنیا بھی کیے ہیں اور اسلام کے ساتھ بھی ہوئے, بھانجے ہیں. اور راجسو راج مرادی, بی بی راجسو اور راج مرادی سلطان محمود بیگڑے کی بہنیں ہیں, بہت مشہور ہیں. یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق بھی کیے ہیں اور اسلام کی بے حد متقدم تھی. جب ان کو معلوم ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے بعد یہ وہی بیویاں ہیں جو میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو قید کر دیے جانے کا, جب سلطان محمود بیگڑے کا بیٹا سلطان مظفر نے ثانی مہدی کو جب قید کروا دیا تھا تو یہ وہی تھی بی بی راجسو اور راج مرادی جو جن کی کوشش پر میرا سید محمود ثانی مہدی کو چھوڑ دیا گیا. یہ بغیر کچھ کھائے پیے کے بالکل کڑی کڑاتی دھوپ میں ننگے پیر اور ننگے سر جو ہے جا کے میدان میں یہ بیویاں جو ہے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے اور اسی دھوپ میں تپتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے شہزادے کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو مجبور ہو کر میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کو چھوڑنا پڑا تھا اس وقت پہ. تو بی بی راجسو راج مرادی ان کے کئی جگہ تذکرہ ہیں بندگی میں شاید دیدہ, اور ان کے پاس یہ تذکرہ بھی منگاتی تھی, بہن قرآن وغیرہ سننے کے واسطے کچھ وہاں پہ بندگی شاید دیدہ گئے بھی ہیں اور بہن قرآن وغیرہ بھی کیا ہے. بہرحال اور چاپنے ہی کے واقعات میں ایک اہم واقعہ بندگی میں سیدنا شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کا آتا ہے اور بی بی لادتی رضی اللہ کے وصال کا واقعہ آتا ہے.
चापानेरी में बंदगी में शाह निज़ाम रजी अल्लाह ताला अन्हु शहर जाइस, एक छोटी सी रियासत है हिंदुस्तान में ऊपर नॉर्थ में, उसके आप बादशाह थे, बाकायदा हाकिम हैं। आपके वालिद सुल्तान खुदाबंद का इंतकाल हो चुका था, 18-19 साल की उम्र में आप तख्तनशी हो चुके थे, लेकिन आप शुरू से खुदा के तालिब थे, सच्चे तालिब थे, और एक पीर कामिल की हमेशा से जुस्तजू थी कि कोई ऐसा कामिल मिल जाए जिससे जो है आप अल्लाह की ज़ात को हासिल कर लें। अब इसी जुस्तजू में खुदा को हासिल करने के वास्ते आपने इस सल्तनत को तर्क कर दिया, अपने बादशाह को आपने बाकायदा तर्क किया, अपने छोटे भाई को बादशाह पर बिठाया है और आप पीर कामिल की तलाश करते हुए मक्के मुअज़्ज़मा तक गए। उस वक्त जिस किसी बुजुर्ग के पास आप पहुंचते, अपना इरादा जब जाहिर करते, तो वो जान जाता कि इनका पैमाना बहुत बड़ा है जो हमसे पुर नहीं हो सकता, मतलब जाम इतना बड़ा है कि हम उसको जो है भर नहीं सकते। और वो ये कहते कि ये ज़माना इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का है, वही तुम्हारे पैमाने को भर सकेंगे, वही तुम्हारे ज़र्फ़ को पूरा कर सकेंगे, जो तुम चाह रहे हो वो हम पूरा नहीं कर सकते। बाकायदा मक्के मुअज़्ज़मा के शेखुल इस्लाम ने, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कहा भी है कि ये ज़माना करीब इमामना मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का है। अगर वो ज़ात से बाबरकत तुम्हारी मुलाकात हो गई, अगर उनसे शर्फ हासिल हो गया तस्दीक़ का, तो वो तुम्हारा ज़र्फ़ को पूरा भर देंगे, मतलब जो अता करना है वो पूरा अता कर दिया जाएगा। अब उनके बाद से हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु को मेहदी अलैहिस्सलाम की जुस्तजू थी कि कब इमाम अलैहिस्सलाम की आमद होगी। यही तलाश में आप कई ममालिक को फिरते फिराते फिर हिंदुस्तान वापस आए, गुजरात आए। गुजरात में सलीम खां की मस्जिद में बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे आप क़याम कर रहे थे, वहीं पे आप ठहरे हुए थे। सलीम खां के ज़रिए मालूम हुआ कि इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत इसी शहर में जामे मस्जिद में आई हैं, जो बिल्कुल आम खास अल्लाह की दीदार की दावत देते हैं। बंदे का आना, खुदा से मिलाना, तस्दीक़ बंदा बिना ये खुदा, इस दावत के साथ इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम निकले हैं कि हमारा पैदा होना ही अल्लाह की दीदार के वास्ते। बंदे में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुशी के आलम में इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वास्ते आगे बढ़ते हुए जामे मस्जिद पहुँचते हैं। इधर मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को बड़े जब खास तालिब जब आया, तब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है ऐसे ख़ास तालिबों के वास्ते, हज़रत शाह निज़ाम के वास्ते भी हुक्म हुआ है कि सैयद मोहम्मद उठो, हमारा आशिक आ रहा है, इस्तक़बाल करो। बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर इस्तक़बाल किया है। इस्लाम की हमेशा आदत थी अस्सलाम वालेकुम बोल के आप नाम लेकर पुकारते थे, भाई निज़ामुद्दीन कहते हुए मैं इस्लाम ने आपका इस्तक़बाल किया है। और उसके बाद इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने एक शेर भी पढ़ा था कि सूरत, मैं इस्लाम ने शेर पढ़ा था कि सूरत ज़ेबाए ज़ाहिर ही शनीस, ए ब्रादर सीरत ज़ेबा बिया, यानी जो ज़ाहिरी सूरत है वो कुछ नहीं है, ए भाई तुम सीरत मतलब बातिन अपना संवार लो, वो लेकर आओ। तो बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ने जवाब में पढ़ा था कि मैं जहाँ कहीं देखता हूँ उसी की सूरत नज़र आती है, अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसमें उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। उसके बाद इमाम इस्लाम ने आपने उसके बाद फरमाया कि निज़ामुद्दीन अब तक तुम खुदा का जिक्र दुआम, अब तुम खुदा ताला का जिक्र दुआम शुरू करो। बंदे में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ने कहा कि जिक्र खुदा ही के वास्ते आपके पास आया हूँ। तब मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने अपने जिक्र खफ़ी का दम, जैसा कि इस्लाम का तरीक़ा था, नाक से नाक मिलाकर इमाम इस्लाम जिक्र खफ़ी का दम देते थे। बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी को दम जब हासिल हुआ, उसी वक़्त पे आपकी ज़ात अल्लाह की ज़ात में फना हुई है, सरतापा आप ला इलाहा बने हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बने हैं, और उसी वक्त पे आप बेहोश हुए हैं। बंदे में शाह निज़ाम रज़ी को एक हुजरे में पहुँचा दिया गया, 3 दिन मस्त और मुस्तग़रक़ रहे। ये बिल्कुल इस्लाम के आखिरी के दिन थे, 1.5 साल तकरीबन मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का चापन्नर में क़याम रहा है। बिल्कुल आखिरी के दिन थे जब इस्लाम चापन्नर से निकल रहे थे, तब बंदगी में शाह निज़ाम उनके हुजरे के पास आप जाते हुए बंदगी शाह निज़ाम के हुजरे के पास पहुँचे हैं। उसके बाद आपने हुजरे के दरवाजे पर ठहर के आपने आवाज़ दी कि अस्सलाम वालेकुम भाई निज़ामुद्दीन, मर्दान खुदा बेहोश नहीं रहते, होश में आओ। ये कहना था बंदगी में शाह निज़ाम दोनों होश में आए हैं। उसके बाद मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के तादम्मे आखिर आप साथ रहें, इस्लाम के साथ तक आप साथ रहें। तो बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ पे तस्दीक़ होने का वाक़या आप इसको याद रखिए। और एक अहम वाक़या बीबी इल्हादाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जो इस्लाम की ज़ौजे अव्वल है, आपकी पहली वाइफ है, उनका इसी मुकाम पे विसाल हुआ है, इसी मुकाम पे इंतकाल हुआ है। वक्त आखिर बीबी इल्हादाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बीमार थी, चारपाई की तरफ औरतें घेरे हुए थे, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ये अंदर दाखिल हुए हैं, तो पर्दे ही में मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने बीवी से हाल दरियाफ़्त किया। वहाँ पे दूसरी औरतें बैठी हुई हैं, तो इस्लाम ने पूछा कि बीवी अपना हाल बयान करो। बिल्कुल वक्त आखिर में बीबी इल्हादाती रज़ी अल्लाह तआला का, तो इस्लाम के सवाल के जवाब में बीवी ने जवाब दिया कि खूनकार पर सब रोशन है। इस्लाम के सहाबा का ये अच्छा जवाब रहता था। इस्लाम जब पूछते तो कहते कि खूनकार तो सब मालूम है,
تو اسلام نے فرمایا ایسا ہی ہے، لیکن اپنا حال بیان کرو تاکہ دوسری بہنیں سن سکیں۔ بڑا خاص وقت آخر مومن کا بڑی خاص احتیاط الہی لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو بی بی الحادثی رضی اللہ عنہ فرمایا، اس وقت فرمایا کہ باندی کو 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے بغیر خدا تعالیٰ کو دیکھے کہ سجدہ کیا۔ کے صدقے میں بی بی الحادثی رضی اللہ عنہ کا یہ عالم۔ بہرحال اس کے بعد بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 ذی الحجہ کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال کے بعد ایک اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ادھر تجہیز اور تکفین میں اسلام اس طرف مشغول تھے، خبر وغیرہ خدا نے کیا سلام اللہ علیہ وسلم کو بھیجایا گیا تھا۔ ادھر کسی نے اطلاع دی کہ بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر سے ایک سونے کا تنکا نکلا ہے، ایک سونے کا تنکا نکلا ہے۔ تو اسلام نے فرمایا اس تنکے کو آگ میں سینکو، گرم کرو اور بی بی کے تلوے پر ڈال دو، چونکہ بی بی کو توکل کا دعویٰ تھا۔ تاریخ اتنی تھا نا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کچھ نہیں رکھتے، توکل کا دعویٰ، اور پیغمبر نے بھی اسی طرح کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا ہے، اسلام نے اس وقت فرمایا۔ تو یہ دعوت دینے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اب دیکھیے میں اسلام کے پاس مطلب جب فقیر ہو جاتے ہیں کتنا متوکل رہ کے خدا تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، جب دعویٰ بھی کر رہے ہیں متوکل ہونے کا، تب بیوی کے جب بستر میں سے یہ تنکا نکلا ہے تو اسلام نے صاف فرما دیا۔ رسول نے بھی ادھر اصحاب صفا میں سے ایک صحابی کے انتقال پر جب ان کے جبے سے ایک دینار نکلا تو اس کو گرم کر کے سیکا اپنے دیا ہے، اور ایک صحابی کے پاس جب 2 درہم نکلے تو اس کو بھی جو ہے سیکا دے کر داغ دیا گیا ہے۔ تو ہم اللہ کی پناہ مانگنا دیکھیے، خالی سن کے چلے جانا نہیں ہے، ہم کیا کیا رکھ کے جا رہے ہیں، کیا کیا رکھ کے ہم انتقال کر جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا وہاں پہ حساب دینا ہے۔ ایک فون ہے تو اس کا حساب، آپ کے پاس ایک پیسہ ہے تو اس کا حساب، آپ کے پاس جو آپ کے پاس آپ کے جتنے جوڑے ہیں اس کا حساب، ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ وہ کس لیے تھا، یہ کس لیے تھا، ہر چیز کا۔ آپ کے پاس ایک ٹوپی ہے، آپ کے پاس 2 ٹوپی ہے، اس سے زیادہ ہے، آپ کے پاس ایک جوتے ہیں اس سے زیادہ ہے، جو کچھ کے آپ کے ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی بیڈ شیٹیں ہیں، جتنے کپڑے ہیں، ہر چیز کا آپ کا لوٹا برتن، ہر چیز کا آپ کو جواب دینا ہے، آپ کو ایک ایک چیز کا ہمیں بتایا جا رہا ہے صاف صاف۔ اس میں اسلام نے جب یہاں پہ جو داغ دیا گیا، جو داغ دینے کی بات کر رہے ہیں، رسول نے وہاں پہ یہی فرمایا تھا کہ یہاں پہ داغ دو ورنہ وہاں پہ داغ دیا جائے گا، اسی لیے یہاں پہ داغ دیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جب آپ کو اطلاع ملی کہ یہاں پہ داغ دینے کا حکم دیا گیا ہے بہن کو، تو وہ دوڑے دوڑے آئے ہیں، وہ جو خبر کھلوانے کے واسطے گئے ہوئے تھے۔ حاکم اسلام کے سامنے آپ نے گواہی دی کہ جو ہے میں جانتا ہوں یہ سکہ بیوی کا نہیں ہے بلکہ بیوی کی بیٹی بی فاطمہ کا ہے، آپ نے یہ گواہی دی۔ تب میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ جانتا تھا کہ بیوی مفلس ہیں، مطلب سوائے خدا کے کچھ نہیں رکھتی، لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری تھی۔ شریعت میں یہ حکم ہے، میرے کو معلوم ہے کہ نہیں بول رہے اسلام وہاں پہ میرے کو معلوم ہے کہ نہیں بول رہے ہیں، وہاں پہ شریعت مصطفیٰ میں جو احکام ہے وہ بتایا جا رہے ہیں، بندہ یہی ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ اسے پورا کرے۔ تو ایک دوسرا شخص گواہی دینا، میں اسلام کو روشن ہے، میں اسلام کو بیوی نے کہا نہیں کہا ہے، اسلام کے علم میں بیوی نے نہیں لایا کہ یہ سکہ بی فاطمہ کا، لیکن اسلام کے اوپر روشن ہے۔ مگر شریعت میں یہ ہے کہ ایک دوسرے جس کو علم ہے انہیں آ کے بولنا، گواہی دینا، سب روشن ہے، پھر بھی اللہ کے حکم کے آگے جو ہے آپ تابعداری کر رہے ہیں۔ شریعت میں یہ حکم ہے تو اس کو پورا کر رہے ہیں اسلام۔ بیوی الحادثی کو داغ دینے کا حکم دے دیا گیا، تب حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر شرعی گواہی دی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سکہ بیوی کا نہیں بلکہ بیوی کی بیٹی بی بی فاطمہ کا ہے۔ تب میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ شریعت کی پاسداری کر رہا تھا، بندے کو پہلے سے معلوم تھا، اور بندہ جانتا تھا کہ بی بی مفلس تھی۔ افلاس کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ، ہم افلاس کہتے ہیں جب کچھ بھی نہ رہتا تو بولتے تھے کیا افلاس ہے بولتے ہیں۔ مفلس کا لفظ ایک دم ایک حقارت سے جو ہے بیان کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ رہتا۔ تو یہاں پہ مفلس کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ بنی اسلام کہہ رہے ہیں کہ بی بی مفلس تھی، مطلب بی بی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے خدا کے، صرف اور صرف اللہ تھا۔ بیوی کی ملکیت میں کچھ تھا تو وہ اللہ تھا، اللہ کی یاد تھی، اللہ کا دیدار تھا۔ اسی لیے بی بی الحادثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے مہدی موعود علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ ام المصدقین مطلب مصدقین کی ماں ہے۔ بیوی کے انتظام، بیوی کے ہاتھ ہی میں جو ہے تمام اسلام کے جو فقراء اکرام تھے، ان کے گھر والے تھے، پوروں کا پکوان وغیرہ خود بیوی کرتی تھی ٹھہرا کے، بیوی خود کھڑی ہو کر
پورا پکوان وغیرہ کرتی تھی، بیوی کے ذمے پورے تمام یہ چیزیں تھی، پکانا کھلانا وغیرہ. تو اپنے بچوں کے جیسا بیوی تمام اسلام کے فقراؤں کی وغیرہ پرورش ہو رہی ہے. تو بیوی کو ایک خواہش تھی کہ جو اللہ نے مہدی موعود کے صدقے میں مجھے دیا ہے وہ ان کو بھی ملے. بیوی نے ایک وصیت یہ کی تھی، جب بیوی نے اپنی خواہش ظاہر کی اسلام کے سامنے کہ جو مجھے آپ سے عطا ہوا ہے وہ ان بھائیوں کو بھی دیا جائے. تب اسلام نے بیوی کے حسب وصیت، بیوی کی خواہش کی بنا پر بیوی کے عرس کے اگلے سال ایک دن پہلے بیوی کا بحریام کیا. مطلب جو بہرہ مہدی موعود علیہ السلام کا بیوی کو دیا گیا تھا خاص بہرہ، وہ بہرہ اس کو عام خاص کیا گیا. اسلام نے اسی بہرے کو جو بیوی کو دیا گیا تھا وہ تمام صحابہ کو بانٹا گیا. مطلب دیکھیے ہر ایک کو الگ الگ لیول کے حساب سے دیا جاتا. بیوی حضرت رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا خاص فیض دیا گیا ہوگا جو ہر کس مناقص کو نہیں دیا جاتا. ہاں کئی صحابہ سب بھی اللہ کا دیدار پا رہے ہیں، ایک سے ایک دیدار ہو رہا ہے، لیکن بیوی کے دیدار کا لیول بہت ہی الگ ہوگا. جب اوپر کے اولیاء کرام میں یہ ملتا ہے ایک ولی اللہ جو ہر روز اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان سے کسی نے کہا کبھی حضرت بایزید بستامی کے پاس بھی جاؤ اور ان سے بھی ملاقات، ان سے بھی جو ہے شرف نیاز حاصل کرو. تو کہا بایزید کے خدا کو تو میں ہر روز 100 مرتبہ دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا بایزید کے خدا کو میں ہر روز 100 مرتبہ دیکھتا ہوں. تب کہا پھر بھی ایک مرتبہ ملاقات کر لو. تو ملاقات کے واسطے گئے ہیں، دیدار کا دعویٰ کیجیے 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ کچھ ہے تعداد میں. تو یہ صاحب یہ ولی اللہ ہیں جو ہر روز اللہ کو دیکھنے دعویٰ کر رہے ہیں. بایزید بستامی کے پاس جاؤ تو کہا کہ میں بایزید کے خدا کو تو ہر روز 100 مرتبہ دیکھتا ہوں. جب حضرت بایزید بستامی کے پاس گئے تو وہ گھر پہ نہیں تھے اور سمندر سے پانی لا رہے تھے، گھڑا آپ کے ہاتھ پہ ہے اور وہ لے کر آ رہے تھے. جب دونوں کی ملاقات ہوئی صرف حضرت بایزید بستامی نے ان کے اوپر نظر ڈالی تو ان کو وہ دیدار کی ایک جھلکی حاصل ہوئی جو بایزید بستامی دیکھتے تھے. وہ فوراً گر کر بے ہوش ہو گئے. جو ہر روز خدا کو دیکھ رہے ہیں وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی جب خدا مطلب اس کے خدا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار خدا کو جب انہوں نے دیکھا تو تاب نہیں آ سکے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. اسی طرح یہاں پہ بیوی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ کو جو عطا کیا گیا تھا وہ عام خاص کو عطا نہیں کیا گیا تھا. بیوی نے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جو خدمت کی ہے وہ خاص جو عالم جذبات اور اسلام کا جو جذب کا دور جب گزرا ہے جہاں پہ تجلیات کی برسات ہو رہی تھی، ولی کامل کے اوپر اگر ڈال دیا جائے، نبی مرسل کے اوپر ڈال دیا جائے، ایک خطرہ ڈال دیا جائے تو زندگی بھر ہوش نہ ہے. اور بیوی ہیں کہ وہاں پہ اسلام کی خدمت کر رہی ہیں، بچے ہیں کہ وہاں پہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہیں پہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو نہ جانے کتنا ملا ہے. تو بیوی اب بس یہی خواہش تھی بیوی کی کہ بیوی جو دائرے والے ہیں ان کو وہ مل جائے جو بیوی کو ملا. تو میں اسلام نے وہی بہرہ جو بیوی کو دیا تھا وہ بحریان کے وہ جو خاص بیوی کو دیا گیا تھا وہ بیوی کا بحریان کیا گیا. خود میں اسلام نے مطلب بیوی کا بہرہ بانٹا ہے، وہ فیض دیا ہے جو بیوی کو دیا گیا تھا. مطلب ان صحابہ کو بھی وہ فیض جب ملا ہے اسلام سے وہ مقام وہ دیدار وغیرہ حاصل ہوا ہے جو بیوی لہاداتی رضی اللہ کا حاصل ہوا تھا، وہ فیض حاصل ہوا ہے. بہرحال بیوی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تدفین اپنے ہاتھوں سے کی. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تعزیت میں فرمایا کہ بھائیو آج تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. اپنے صحابہ سے فرمایا بھائیو آج تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، آج سے سب کا چولہا الگ الگ، سب اب جو ہے الگ الگ پکا لیں گے. اب تک ایک ہی طرح جب تک جو ہے اس کو پکی سبیت کہتے ہیں، مطلب جو آتا تھا اس کو پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا پکی سبیت. اس کے بعد سے پکی سبیت ختم ہو گئی، مطلب آنا اور پکانا اس کے بعد تقسیم ہونا، اس کے بعد سبیت ہوتی تھی. اب جو آتا تھا اللہ دیا وہ جو ہے بانٹ جاتا، چاہے وہ پیسہ ہو یا کچھ بھی ہو اسی وقت پہ تقسیم کر جاتا. تو پکی سبیت بیوی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ بیوی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بیوی کی بڑی دختر بیوی خلدہ بڑھنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے اور انہوں نے پکوان وغیرہ کی ذمہ داری قبول کی اور آپ کے ذریعے سے یہ پکوان کا انتظام ہوتا تھا. بیوی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد غالباً چوتھے کے روز جب فقراء زیارت کے واسطے گئے ہیں، اسلام کو آپ کی اطلاع یہ دی گئی. اسلام جہاں پہ جامع مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، چاپنے کا وہ مقام موجود ہے، بندے میں شیخ امیر کے روزے کے پاس ہی یہ مقام ہے. اسلام نے ڈونگری جو پہاڑ ہے وہاں کے جو پہاڑوں کا نام ہے ڈونگری، انہیں کے دامن میں پہاڑوں کے دامن میں بیوی لہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی. جب چوتھے کے روز زیارت کے لیے گئے ہیں تو دیکھا کہ پھول بالکل تازہ ہے، پھول جس دن پہلے دن ڈالے گئے تھے اسی طرح تازہ ہے. تو اس اندیشے میں کہ کہیں آگے چل کر لوگ خبر پرستی شروع نہ کر دے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے حکم دیا کہ خبر زمین دوز کر دی جائے، خبر کا نشان مٹا دیا جائے. اسی لیے یہاں اس سے جو ہے زیارت قبور وغیرہ کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے. بعض لوگ
جان بوجھ کر، یہ منافقت ہے، یہ حوالے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو میں اسلام نے قبور کو مٹایا، حالانکہ میں اسلام میں آپ سنیں گے کہ کئی اولیاء اللہ کی میں اسلام کو زیارت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ یہی اسی واسطے خبر کو مٹایا گیا ہے، یہ کرامت وہاں پہ ظاہر ہو چکی تھی اور لوگ آگے جا کے کہیں شرک وغیرہ بدعت وغیرہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس بنا پہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے خبر کو زمین دوز کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اب ہم جب بھی کبھی جاتے ہیں چاپلر کو، جب بندگی میں کی زیارت کرتے ہیں تو وہیں سے اس طرف پہاڑوں کا رخ کر کے بی بی لاوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاتحہ پڑھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال 1.5 سال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا چاپلر میں قیام رہا ہے۔ چاپلر سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے دولت آباد پہنچتے۔ یاد رکھیے میں اسلام کی آپ سیرت جو سن رہے ہیں، اس میں میں اسلام کا زیادہ سے زیادہ اگر کہیں کتنا قیام رہا ہے تو وہ 18 مہینے یعنی 1.5 سال ہی۔ 1.5 سال سے زیادہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کسی مقام پہ آپ نے قیام نہیں کیا۔ 1.5 سال آپ کو 3 یا 4 جگہ ملے گا جہاں پہ میں اسلام نے 1.5 سال تک قیام کیا ہے۔ تو ایک چاپلر کا شہر ملتا ہے جہاں پہ میں اسلام نے 1.5 سال آپ نے قیام کیا۔ ہزاروں لوگ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فیض سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اب گجرات سے چاپلر سے آپ اب ہجرت کرتے ہوئے نیچے مہاراشٹر کی طرف آتے ہیں۔ برہان پور ہوتے ہوئے، برہان پور ایک علاقہ ہے مہاراشٹر میں، وہاں پہ میں اسلام نے ایک رات قیام کیا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ دولت آباد، اب جو خلد آباد وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ اولیاء کرام کی آپ نے زیارت کی۔ کئی اولیاء کرام ہیں وہاں پہ، چند اولیاء کرام کی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے زیارت کی، بشارات دی اور کئی چیزیں وہاں پہ پیش آئی جن سے چند آپ کے سامنے سنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب حضرت شاہ راجو خطال بخاری، یہ حضرت سید راجو خطال بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت سید محمد گیسو دراز خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے آپ والد بزرگوار ہیں۔ جب حضرت شاہ راجو خطال بخاری کی جب میں اسلام نے زیارت کی ہے، تب میں اسلام کے صحابہ نے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہاں پہ بالکل عاجزی، انکساری، غربت معلوم ہو رہی، مطلب کوئی نہیں، اگر آج بھی جائیں گے آپ تو بہت کم لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور جب آپ گلبرگہ جاتے ہیں، جب ان کے بیٹے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت شان و شوکت، بہت دھوم دھڑاکہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں تو اس طرح معلوم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کس کا مقام بلند ہے؟ اسلام سے پوچھا گیا، حضرت سید راجو بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب گلبرگہ گئے ہیں کئی بچے، گلبرگہ دیکھتے ہیں کیسا دھوم دھڑاکہ ہے، آپ وہی خلد آباد اگر جائیں گے، ان کی جن کے والد ہیں حضرت سید راجو بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو بالکل غربت، بہت خاموشی، بہت کم لوگ ان کی وہاں پہ آمد ہوتی ہے۔ تو جب میں اسلام سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں اللہ کے پاس مقام کس کا بڑا ہے، تو اسلام نے صاف بتا دیا، مطلب باطن میں کس کا مقام بلند ہے، کون اللہ سے زیادہ قریب ہے، تو اسلام نے صاف فرما دیا جس طرح ظاہر میں باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح باطن میں جانا، مطلب ظاہر میں باپ ہوتا ہے، اتنا بلند مقام ہوتا ہے ظاہر میں باپ کا، اور بیٹا ہوتا ہے وہاں پہ، تو اسی طرح باطن میں بھی فرق ہے، مطلب باطن میں بھی وہ باپ ہے، اللہ کے قرب میں بھی جو ہے ان کا درجہ بلند ہے۔ اور شاہ راجو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم زیارت ہے، جو خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کا بہت بلند مقام ہے۔ بہرحال اور آگے بڑھتے ہوئے امام اسلام نے دوسرے کئی اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے۔ وہاں پہ مشہور جو اولیاء اللہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں کافی مشہور تھے، سلطان برہان الدین زربخش رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح تو حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ، دو اولیاء اللہ ہیں، ان کے روزے آمنے سامنے ہیں بالکل۔ حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو برہان الدین غریب کہتے تھے، برہان غریب کہتے تھے، اور حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو زین حق کہتے تھے، یعنی حق کی تجلی، حق کی زینت، ان سے چمک رہا ہے تو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں سے حق چمک رہا ہے، حق یہاں سے متجلی ہے، اللہ یہاں سے تجلی ہو رہی ہے اللہ کی، اور وہ اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، مطلب میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت برہان الدین اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، حضرت شیخ زین الدین اپنے آپ کو زین حق کہہ رہے ہیں، مطلب جو ان کا مقام ہے وہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بظاہر تو ان کا مقام، میں اسلام سے پوچھا گیا صحابہ نے، بظاہر زین حق سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا مقام بلند ہے اور وہ اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں، کس کا مقام بلند ہے؟ تو میں اسلام نے فرمایا کہ دونوں کے خطابات سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، جنہوں نے اپنا نام رکھا ہے۔ لفظ غربت دلیل کمال ہے، بلکہ میں اسلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو غریب کہا ہے وہی کامل ہے، وہی زیادہ کمال کے اوپر جو ہے اس کی دلیل ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے انہی کا مقام بلند ہے۔ مطلب تو برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حضرت شیخ زین الدین رحمۃ اللہ سے بلند ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا جہاں ہے کر جانے وہاں نہیں کر جان،
جہاں ہے، جہاں نہیں کر جانے وہاں ہے کر جانا. جو کہتا ہے کہ جو ہے کچھ ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، جس کو احساس اپنے کچھ ہونے کا ہے تو وہاں پہ نہیں ہے کچھ بھی. جس کو احساس ہے کہ جس کو یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ وہ کچھ ہے تو وہاں پہ کچھ، وہاں جس کو یہ احساس ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تب اسلام فرماتے ہیں وہاں پہ کچھ ہے. مطلب نیستی جہاں پہ ہے، جہاں پہ وہ غربت ہے، اپنے آپ کو حقیر جان رہا ہے، تب وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے، وہ کامل ہو چکا ہے. تو اسلام صاحب ہمیں فرما دیا کہ لفظ غربت ان کی دلالت پہ، ان کی کمالت پہ جو ہے دلالت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے. اسی طرح اسلام نے کئی اولیاء اللہ کی زیارت کی ہے. یہ روایت میں ہے کہ خلد آباد سے دولت آباد تک، جہاں پہ حضرت مومن عارف رحمۃ اللہ علیہ کا روز مبارک ہے، جہاں پہ ایک بولی بھی ہے، میں اسلام نے وہاں پہ اپنا پسخوردہ ڈالا تھا. وہ ہم کافی عقیدت سے وہاں پہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ مقام بنا ہوا ہے. تو خلد آباد سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کافی کلومیٹرز ہوتے ہیں، حضرت شیخ مومن عارف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ انگوٹھوں کے بل چلتے ہوئے آئے. قبور وغیرہ تھے شاید وہاں پہ مٹ چکے تھے. حضرت سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ کہ میرا جی اس طرح کیوں چل رہے ہیں، تب اسلام نے فرمایا کہ یہاں پہ اتنے اولیاء اللہ مدفون ہیں، دفن ہیں، کہ وہ لوگوں نے کرامت کو چھپایا، اپنی شہرت کو چھپایا اور دفن ہو گئے. اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تو کوئی برہان الدین یا زین الدین کو پوچھتا تک نہیں. اپنے آپ کو اتنا چھپائے ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں معلوم ہو رہی ہے، جو چھپا رہا ہے اس کا مقام معلوم ہو رہا ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کا اولیاء اللہ سے ادب، جو ادب ہے اولیاء اللہ کا، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ والے کا ادب کس طرح کیا ہے. خلیفۃ اللہ یہ تو جو ہے سب سے بلند ترین مقام والے خاتم ہیں، مگر ایک اللہ والے کا، ایک ولی کا کس طرح ادب کیا جاتا ہے. اسلام انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں کہ تاکہ آپ کا پیر کسی کو نہ لگ جائے، حالانکہ آپ کا پیر رکھنا ان کے واسطے وہاں سے مسرت ہوگا. مگر میں اسلام یہ ادب رکھ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہاں پہ ایسے دفن ہیں جن کی خبریں مٹ چکی ہیں. اگر وہ اپنے راز کو ظاہر کرتے تو جو مشہور اولیاء اللہ اس وقت پہ ان کو لوگ پوچھتے تک نہیں تھے. رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے عشق کیا اور اسے چھپایا اور پاک باز رہا اور مر گیا وہ شہید مان، اسے شہادت کا مقام حاصل. جس نے عشق کیا، اسے چھپایا، ظاہر نہیں کیا اپنے عشق کو، اور پاک باز رہا اور مر گیا تو وہ شہید مان. تو ایسے کئی اولیاء اللہ جو اپنے آپ کو چھپا کے جا چکے ہیں، سراپا اللہ کے عشق میں جلے ہوئے تھے، بہت کچھ ان کو عطا ہوا تھا، لیکن انہوں نے غربت کو پسند کیا، اپنے آپ کو چھپایا، کیونکہ اللہ کو وہ پسند ہے. اور بلند مقامات وہاں پہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ ظاہر ہوں گے آپ مخلوق سے روابط بڑھ جائیں گے، کرامت ظاہر ہوں گے تو مخلوق آپ کو گھیر لے گی اور اللہ سے آپ کو توڑے گی، ان کی مشغول ہونا پڑے گا، ان کے حاجات، ان کی چیزوں کو آپ کو پورا کرتا جانا پڑے گا. تو بہرحال میں اسلام نے یہاں پہ کئی اولیاء اللہ کی کو بشارات بھی دی ہیں، وہاں پہ مقامات بتائے ہیں اور کئی مسئلے بھی حل کیے ہیں. آخر میں حضرت سید محمد عارف جو اس وقت پہ شیخ ممن کے نام سے مشہور تھے، ان کے پاس مہدی موعود علیہ السلام پہنچے ہیں. وہاں پہ میں اسلام نے آپ کی زیارت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو شیخ محمد مت کہو بلکہ یہ سید محمد عارف ہے. اسلام نے ان کا صحیح نام وہاں پہ ظاہر کیا ہے اور ان کے سرحانے اسلام جن کی مزار ہے سید محمد عارف کی، جن کو شیخ محمد عارف کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان کی اسلام نے زیارت کرنے کے بعد سرحانے میں اسلام بیٹھے ہیں. فاتحہ پڑھنے کے بعد اسلام سرحانے کچھ 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں. پھر ضحیٰ کے وقت میں اسلام نے نماز چاشت وہاں پہ ادا کی ہے. باہر نکلنے کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہاں کا پانی کڑوا ہے، بولی ہے کڑوا ہے، اسلام نے پانی وہاں کا منگوایا اور پسخوردہ کیا اور اس کے بعد اسی پانی کو اس بولی میں ڈال دیا گیا. اسلام کے پسخوردے کے صدقے میں وہ پانی میٹھا ہو گیا، آج تک وہ بولی موجود ہے. وہیں پہ میں اسلام نے یہ بھی روایت ہے کہ میں اسلام کے پاس مسواک کی انار کی کاڑی تھی، اس سے میں اسلام مسواک کرتے تھے. اسی کاڑی کو میں اسلام نے زمین میں دبویا ہے، اس کو جو بعد میں جا کے ایک درخت بھی بنی ہے، وہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت تک موجود تھی، چند 100 سال پہلے تک موجود تھی، لیکن آج بھی بولی بطور نشانے کی وہاں پہ موجود ہے. بہرحال حضرت سید محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کو بشارات دیتے ہوئے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کئی اولیاء اللہ کو بشارات دیتے ہوئے میں اسلام آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں کہیں اولیاء اللہ کے میں اسلام زیارت کر رہے ہیں ان کو میں اسلام دے رہے ہیں، نہ کہ وہاں دیا تو دیا. ہم جو جاتے ہیں ولی کے پاس یا کسی اللہ والے کے پاس لینے کے واسطے جاتے ہیں. یہ وہ اولیاء اللہ تھے جو زندگی میں خاتم الاولیاء کی آرزو میں صحبت میں گزر گئے تھے، تو ان کے مقدر میں تھا کہ مرنے کے بعد بھی اسلام کا فیض ہونا. تو جہاں جہاں مہدی موعود جا رہے ہیں ان کو فیضیاب کر رہے ہیں، ان کے مقامات بلند ہو رہے ہیں. جہاں جہاں امام اسلام کا گزر ہو رہا ہے، اسلام اور کسی کی زیارت کرے سمجھی ان کو وہ فیض عطا کر رہے ہیں.
اسلام اپنا فیض ولایت ان کو عطا کر رہے ہیں۔ بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام چند روز تقریباً ایک ہفتہ آپ کا دولت آباد میں قیام رہا ہے۔ دولت آباد سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے احمد نگر پہنچتے ہیں۔ احمد نگر اس وقت دکن کا کیپٹل تھا، وہاں پہ احمد نظام شاہ کی حکومت تھی، اور جس وقت مہدی موعود علیہ السلام احمد نگر میں داخل ہوئے وہاں پہ قلعہ تعمیر ہو رہا تھا، باقاعدہ شہر بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت میں مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی احمد نگر میں آمد ہوئی۔ میں اسلام کا چرچا جہاں پہ جاتے تھے اسلام کا اتنا زبردست چرچا رہتا تھا۔ احمد نظام شاہ بادشاہ نیک بادشاہ تھا، جب مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کی خبر ہوئی، مگر لاولد تھا، اولاد نہیں تھی، لاولد تھا۔ دیکھیے بادشاہ ہے جس کو اولاد نہیں تو اس کا کیا حال ہونا چاہیے، کتنا بے چین سے وہ گزار رہا تھا۔ تو اس کے دل میں یہ آرزو لیا ہوا کہ اگر یہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام اگر میرے لیے دعا کریں یا پسخوردہ عنایت کریں تو اللہ اولاد سے نوازے، دل میں یہ آرزو لیا ہوا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پہنچتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام بغیر سوال کرے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام پہلے پند و نصیحت کی، اس کے بعد اپنا پان کا پسخوردہ میں اسلام نے بادشاہ کو عنایت کیا۔ بادشاہ نے پان کا پسخوردہ خود کھایا اور اپنی بیوی کو کھلوایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک فرزند نیک عطا کیا جس کو برہان نظام شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو جو آگے جا کے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ کا مرید ہوا۔ تو اس سلسلے کے بادشاہ مہدوی رہے تقریباً۔ احمد نظام شاہ خود مہدی موعود علیہ السلام کا مرید ہے۔ پھر میں اسلام کی دعا کے صدقے میں، اسلام کے پسخوردے کے صدقے میں برہان نظام شاہ آگے جا کے جو ان کو بیٹا ہوا ہے اور میں اسلام کے مصدق ہے، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کی وہ مرید تھے۔ بلکہ جو احمد نگر کی طرف بعد میں ہمارے جو بزرگاں آئے ہیں، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ لوگر شریف کی طرف اور بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورکھڑی کی طرف، مطلب ساؤتھ میں گجرات میں جب تک اس کے بعد جو آئے ہیں، اور بندگی ملکی شہزادے لاہور، یہ بادشاہ کے بلوانے پہ آئے ہیں کہ آپ ہماری ریاست میں آ کے اپنا دائرہ بنائیں۔ امن کے واسطے ہمارے لوگ امن دیکھتے تھے کہ جہاں پہ امن ہو اور اللہ کا ذکر کر سکے، تو ایک مہدویہ حکومت میں دائرے قائم ہوئے برہان نظام شاہ کے دور میں، اور اتنا عقیدت مند تھا کہ یہ شخص برہان نظام شاہ جو احمد نظام شاہ کا بیٹا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو مہدی موعود علیہ السلام کے پوترے حضرت بندگی میراں سید حمید رضی اللہ عنہ کے فرزند بندگی میاں سید میراں جی کو اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ایک فقیر کو دی، بہت بڑی بات ہے۔ یہ نظام برہان نظام شاہ نے اپنی بیٹی کو مہدی موعود علیہ السلام کے پوترے بندگی سید حمید رضی اللہ عنہ جو بھی ملکان سے ہے، ان کے فرزند بندگی سید میراں جی کا عقد برہان نظام شاہ کے بیٹے سے ہوا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا یہاں پہ چند روز قیام رہا ہے احمد نگر میں۔ پھر احمد نگر سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے آپ بیدر پہنچتے ہیں۔ بیدر کا نام محمد آباد تھا، بیدر کا نام۔ مہدی موعود علیہ السلام یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں کا جو بادشاہ تھا قاسم برید جس کا نام تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت زبردست شیر ہے۔ خواب میں بادشاہ نے دیکھا اسلام کی آمد سے پہلے کہ جو شہر کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ خواب دیکھنے کے بعد علماؤں کو، اس وقت مشائخین کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھا تو کوئی برابر تعبیر نہیں دے سکے۔ حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ایک ولی کامل تھے، کافی ضعیف تھے، وہ آئے اور انہوں نے تعبیر کی کہ ضرور تمہارے شہر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثل کوئی اللہ والا آئے گا جو تمہارے شہر کو رونق افروز کرے گا اپنے قدموں سے۔ ایک دروازے سے داخل ہوگا اور دوسرے دروازے سے نکلے گا۔ تو حضرت علی رضی کے سلسلے سے ایک شخصیت آنے والی ہے، حضرت علی رضی جو شیر خدا کہتے ہیں، اس سے مراد انہوں نے یہ تعبیر لی ہے۔ اور اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خواب ہی کے چند روز میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور اسی دروازے سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ اس شہر میں داخل ہوئی۔ بیدر کافی بڑا شہر تھا، یہاں پہ بھی مہدویہ حکومت رہی۔ یہ بادشاہ بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ارادت مندی میں داخل ہوا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ جو واقعہ پیش آتا ہے وہ حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مرید ہوئے ہیں۔ کافی بڑے مرشد ہیں، دیکھیے اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے اسلام کے فقیر ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اپنی مشائخیت کو، اپنی مرشدی کو چھوڑ کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی مریدی میں آنا، اسلام کے خادم بننا، غلام بننا۔ تو حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ کافی عمر رسیدہ تھے، اس کے باوجود بھی میں اسلام سے ایسی عقیدت تھی کہ میں اسلام کو آپ وضو کرواتے تھے، میں اسلام کو جب پانی ڈالتے جاتے تھے اور آپ میں اسلام وضو کرتے تھے، اور جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام میں پیر جب دھوتے تھے تب جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو میں اسلام کے پیروں کے آگے پسار دیتے تھے،
اس طرح آپ جو ہے چلو بناتے تھے اور میں اسلام کے پیروں سے ہوتا ہو جب پانی ان کے ہاتھوں میں آتا تھا اسے پی جاتے تھے تبرک کرتے. حضرت شیخ مومن تبکلی اسلام کے عاشق صادق تھے. تو انہوں نے ایک دن عرض کیا امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کہ یہ بندہ تنہا ہے، مجرد ہے، کوئی اہل و عیال نہیں ہے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک خواہش ہے کہ خونکار میری ضیافت قبول فرمائے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر دعوت قبول فرمائیں. میں اسلام علم الاولین واقعین کے ہمارے ہیں، ہر چیز کے مالی آپ جو ہے آپ کے اوپر روشن ہیں، آپ ان کی دل کے حال سے واقف تھے. اسلام نے تبسم فرمایا اور ان کی دعوت کو قبول کیا. حضرت شیخ مومن تبکلی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت شیخ مومن تبکلی کے پاس دعوت تو دے دی گئی لیکن کچھ بھی نہیں. ایک عصا تھا، اس عصے کو آپ نے بھیج دیا اور کچھ ترکاری وغیرہ جو بھی ضیافت کے واسطے دعوت کے واسطے کرنا تھا انہوں نے اس کا انتظام کر لیا اور کچھ بیسن وغیرہ بھی لیا. اس کے بعد پانی وغیرہ بھی اپنے گھر میں گرم کیا گیا. اس کے بعد میں اسلام کو اطلاع دی گئی. مطلب بالکل شاید ان کا گھر میں اسلام جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ قریب میں گھر ہوگا. مولانا مہدی موعود علیہ السلام جب گھر میں آئے ہیں تب انہوں نے عرض کیا کہ خونکار جس طرح آپ نے وضو کروانے کی خدمت سے مجھے مشرف کیا، مجھے جو شرف حاصل ہوا ہے، اسی طرح غسل کرنے کی کرانے کی بھی جو ہے مجھے خدمت سے آپ مشرف فرمائیں. یہ بھی خدمت جو ہے آپ مجھ سے لیں، اپنے مرشدین کو اس طرح سے جو ہے خدمت کرتے ہیں. تب اسلام مسکراتے ہوئے حمام کی طرف جب گئے ہیں تب آپ نے جب ان کو غسل کروایا، جب پانی ڈالتے تھے میں اسلام جب آپ غسل کر رہے تھے، جب آپ کو پانی ڈالا جا رہا تھا تب حضرت شیخ مومن تبکلی رضی اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان، بعض روایت میں کہ سیدھے شانے پر مطلب اسلام کے رائٹ شولڈر پر بیضے کی شکل میں، انڈے کی شکل میں مہر ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسٹیمپ تھا کہ یہ خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہر ہے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی کہ یہ آخری نبی ہے، یہ خاتم النبی ہے، اسی طرح میں اسلام کی پشت مبارک کے اوپر مہر تھی، اللہ کی طرف سے اسٹیمپ تھا. ایک گوشت ابھرا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی تھا، نقش کیا ہوا تھا، جس سے نور آسمان تک جا رہا تھا. تو انہوں نے جیسے ہی یہ نور کو دیکھا، جیسے ہی مہر ولایت کو دیکھا، فوراً جو ہے اپنی آنکھوں سے اسے چوما اور اسلام کے قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ خونکار، یہاں تک جو آپ کو آنے کی میری تکلیف تھی اس کی محض وجہ یہی تھی کہ میں جانتا تھا کہ جس طرح خاتم الانبیاء کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہے، اسی طرح اگر آپ سچے مہدی موعود ہیں، خاتم الاولیاء ہے، تو آپ کی پشت مبارک پہ بھی مہر ولایت ہوگی. سبحان اللہ. انہوں نے آنکھوں کو چوما اور مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں پکڑ لیا. اس کے بعد بہرحال اس کے بعد امام یہ بعد میں مہدی موعود علیہ السلام جب بیدر سے آگے بڑھ گئے کیونکہ کافی ضعیف تھے، امام اسلام نے ان کو وہیں رہنے کی اجازت دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ گر بمنی در یمنی پیش منی ور بے منی پیش منی در یمنی، یعنی اگر تو یمن میں بھی ہے اور میرا یعنی میرے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کر رہا ہے، مطلب طالب اللہ کا، میرا مدعا جو اللہ کا مدعا اس کا بھی مدعا وہی بنا ہوا ہے، اگر تو یمن میں بھی ہے اور میرا ہے تو اس طرح جیسے تو میرے بازو ہے، میرے پاس ہے. گرب منی در یمنی پیش منی، اگر تو میرا ہے اور یمن میں بھی ہے تو ایسا ہے جیسے میرے سامنے ہے. ور بے منی پیش منی در یمنی، اور اگر تو میرا نہیں ہے اور میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تب بھی تو ایسا ہے جیسے تو یمن میں ہے، اتنا تو مجھ سے دور ہے. یعنی جو مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، جو طالب ہے، اس کے واسطے تا قیامت یہ بات کرنی جا رہی ہے. اگر تو میرا ہے، میں اسلام کا ہونا خالی زبانی مصدق نہیں، انہیں واقعی میں جب میں اسلام بولنے کہ میرا ہے، میں اسلام بولنا یہ میرا ہے بول کر، تو ایسا طالب ہونا میں خدا کا. میں اسلام فرماتے ہیں بندہ 1000 طالبان خدا کو رکھ سکتا ہے لیکن ایک طالب دنیا کو نہیں رکھ سکتا. 1000 اللہ کے طالبوں کو میں رکھ سکتا ہوں لیکن ایک بھی دنیا کے طالب کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تو جو میں اسلام کا ہے وہ خدا کا طالب ہوگا، دنیا کی رتی برابر اس کے دل میں محبت نہیں رہے گی. اور جو اللہ کا طالب ہوگا میں اسلام کے ساتھ ہوگا، اسلام اس کے ساتھ ہے. تو اسلام فرماتے ہیں کہ گرب منی در یمنی پیش منی، یعنی اگر تو میرا ہے تو اس طرح ہے جس طرح تو، اور اگر تو میرا ہے اور تو یمن میں بھی ہے تو اس طرح جیسے میرے سامنے ہے، اور اگر تو میرا نہیں ہے اور میرے سامنے بھی ہے تو اس طرح جیسے تو میرے سے دور ہے. کافی علماء سو دنیا پر علماء آئے، میں اسلام سے ملے، اس کے باوجود ان کو تصدیق نصیب نہیں ہوئی کیونکہ وہ مہدی موعود کے نہیں تھے، طالب مولا نہیں تھے. جو دنیا پرست تھے وہ مہدی موعود کے ہرگز نہیں ہو سکتے. بہرحال حضرت شیخ مومن تبکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کے جانے کے بعد، چونکہ میں اسلام نے ابھی اپنا دعویٰ کیا نہیں ہے مہدیت کا، اپنے مریدین کو یہ کہتے تھے، جن میں سے شیخ بابو وغیرہ ہیں جو آگے جا کے تصدیق بھی کیے ہیں، ان کو یہ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب کبھی حضور
میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو ضرور میں اسلام کی تصدیق کرنا، ورنہ جو خسارہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ اے شیخ ہمارے حضور کیا تحفہ لایا ہے، تب عرض کروں گا کہ خدایا تیرے حضور ان 2 آنکھوں کو بطور تحفہ کے پیش کرتا ہوں جنہوں نے مہدی موعود کی زیارت کی۔ ان آنکھوں کو دیکھیے کتنی بڑی ویلیو ہے اسلام کی مہر ولایت کی زیارت کی، اور آپ کے مریدین کے پاس وہ روایتوں میں آیا کہ وہ نقش بھی تھا اور اس نقش کو پیش بھی کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں بتایا بھی گیا ہے، انڈے کی شکل میں بتایا گیا ہے، اس کے اوپر حاضہ خلیفۃ اللہ مہدی لکھا ہوا اور کچھ قرآنی حروف لکھے ہوئے بھی آپ کو ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ مومن توکلی رضی اللہ عنہ کا بیدر میں اسلام کے مرید ہونا، اس واقعے کو آپ یاد رکھیے۔ اس کے بعد حضرت قاضی علاء الدین بدری، قاضی ہے، چیف جسٹس ہیں وہاں کے، جج ہیں، قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کافی مشہور واقعہ ہے۔ آپ کی خصوصیت ایک خاص یہ ہے کہ حضرت قاضی علاء الدین بدری مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے بعد ان اصحاب خاص میں سے ہیں جب مکہ معظمہ میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو بطور گواہ کیا آپ نے صرف 2 اصحاب کی بیعت قبول کی اس وقت پہ، ایک بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ عنہ۔ معتبر گواہ جو ہوتے ہیں اس کو میں اسلام نے بطور گواہ کے حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ جو دعویٰ کیا آپ نے اپنے مہدی ہونے کا، اور دعویٰ کرنے کے بعد شرعی گواہ کے واسطے 2 گواہ چاہیے، تو میں اسلام نے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ اور یہی حضرت قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ عنہ جو بیدر کے قاضی ہیں، قضات کو سب چھوڑ چھاڑ کے میں اسلام کے پاس آئے ہیں۔ آپ کی تصدیق کا واقعہ اور تاریخ دنیا ہونے کا واقعہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کے واسطے آئے ہیں، یا بعض روایتوں میں ہے کہ امام اسلام کے پاس ہر روز بیان قرآن کے لیے آتے تھے اور اسلام کے مرید بھی ہو چکے تھے، لیکن ابھی ترک دنیا کا ارادہ نہیں تھا، اور میں اسلام جب بیدر میں بھی میں اسلام 1.5 سال رہے ہیں، بیدر سے جب آپ نکل رہے تھے تب حضرت قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام سے ملاقات کے واسطے آئے ہیں، بدائی ملاقات کے واسطے آئے ہیں، اور آپ نے آنے میں دیری کر دی، کافی دیری سے آئے۔ تب میں اسلام نے دیری کا سبب پوچھا تو کہا کہ خونکار اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ دیکھیے قاضی بھی ہے لیکن کیسی سادگی دیکھیے، کوئی کپڑے دھونے والے نے خود کپڑے دھو رہے ہیں، اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ تو میں اسلام نے اس وقت پہ ایک غالباً سنسکرت یا ہندی بھاشا کا دوہرا ہے وہ پڑھا، جس کا اثر حضرت قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ عنہ پر ہوا ہے۔ میں اسلام نے اس وقت یہ پڑھا، جس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ کپڑے اپنے دھو یا نہ دھو۔ میں اسلام نے پڑھا کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھے ایسی نیند نہ سو۔ اسلام نے اس وقت پہ یہ شعر پڑھا ہے کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو۔ جب انہوں نے کہا کہ کپڑے دھو رہا تھا تو کہا کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھی ایسی نیند نہ سو۔ یعنی تمہارے کپڑے پاک ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ وہ نہیں دیکھے گا، تمہارے کپڑے میں کتنی سفیدی رہے گی، لیکن دل کو اگر پاک نہیں کریں گے تو نجات حاصل نہیں ہوگی۔ دل کو کس سے پاک کرنا ہے؟ آپ کو اللہ کے علاوہ جو کچھ کیا اسے پاک کرنا ہے۔ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہی بچے گا، جس نے اپنے قلب کو سالم کر لیا، پاک کر لیا ہر چیز سے۔ تو جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، دل کو پاک کر کے لے کے آئے گا، اس کو جو ہے اللہ نجات عطا کرے گا، اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ تو میں اسلام کا یہ شعر ادا ہونا تھا کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، نجات اپنی کھو بیٹھے ایسی نیند نہ سو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت پہ حضرت قاضی علاء الدین بدری نے ترک دنیا کر کے میں اسلام کے ساتھ ہو گئے، خزاں وغیرہ سب چھوڑے اور میں اسلام کے ساتھ ہو گئے اسی وقت پہ۔ کتنا بڑا آپ نے جو ہے اپنے نفس سے مارا ہے، دیکھیے ضرب، اسی وقت پہ آپ نے ترک دنیا کیا اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ اسلام کی اس شعر پر کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو، دیکھیے دل آئینہ خداوندی ہے، یہ آئینہ ہے جس میں آپ کو اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ دل کو اللہ کا گھر بھی کہا گیا ہے جہاں پہ اللہ خود بستا ہے مومن کے دل میں۔ تو دل آئینہ الہی ہے جہاں پہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ ہر چیز جو دیکھ رہے ہیں، یہ حواس جو خمسہ ہیں، جو 5 سینسز ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں اور جو بول رہے ہیں، جو چکھ رہے ہیں، ہر چیز کا اثر اس دل پہ ہوتے جاتا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں بیٹھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ بعد میں آپ کی دل کی آنکھیں دیکھتی ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں، آپ کو جو خیال آتا ہے، دیکھیے آپ نے جو دیکھا تھا، جو پڑھا تھا، وہ دل کی جو کتاب ہے، دل کے آئینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ میری بات سنیں، اب آپ کو جو یاد رہے گا وہ دل کے آئینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آپ نے کسی کو دیکھا تھا، وہ بعد میں آپ کو جو یاد آ رہا ہے نہیں، وہ آپ دل میں دیکھ رہے ہیں، وہ دل کے اوپر جا کے بیٹھ رہا ہے۔
تو ہر اللہ کے علاوہ ہر چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اسپائس سینسز سے آپ جو سینس کر رہے ہیں وہ دل کے اوپر نقش کر جاتا ہے، وہ دل کے اوپر نقش کر جاتا ہے. آپ جب تک دل کالا ہوگا یعنی غیر خدا کی محبت ہر چیز اس میں لگی ہوئی ہوگی آپ کو اللہ کا جمال نظر نہیں آئے گا. اور جب یہ دل پاک ہو جائے گا الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں سے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، ایک پالش کرنے والی چیز، ایک صاف کرنے والی چیز ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، دل کا سائیکل لا الہ الا اللہ، دل کا سائیکل دل کو صاف کرنے والا، دل کو پالش کرنے والا، دل کو چمکا دینے والا لا الہ الا اللہ. تو مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں لا الہ الا اللہ کو الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کے طریقے سے اس کی پوری تفہیم کے ساتھ جیسا کہ معنی بیان کیے اس حساب سے اگر انہیں ذکر کرے گا تو یہ دل آہستہ آہستہ پاک ہوتا جائے گا. اور جب یہ آئین خدا بندی بن جائے گا تب جمال خدا بندی سے مشرف ہوگا. اسلام کا اس فرمان کو یاد رکھیے کہ دل کو اپنے پاک کر کپڑوں کو دھو یا نہ دھو نجات اپنی کھو بیٹھے ایسی نیند نہ سو. اس شعر کے ساتھ ہی مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت قاضی علاؤالدین بدری رضی اللہ عنہ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسی وقت ترک دنیا کیا اور آپ کے ساتھ ہو گئے اور ان اصحاب غبار میں تھے، ان صحابہ میں تھے خاص طور پہ جہاں پہ اسلام کے دعوے مہدیت پہ آپ نے بطور گواہی کے اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اور ایک حضرت قاضی علاؤالدین بدری سے یاد آیا کہ ہمارے اس فقیر کے جو استاد محترم حضرت یحییٰ بھائی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کا انتقال ہو گیا، وہ حضرت قاضی علاؤالدین بدری رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد سے ہیں. ان کے ایک فرزند تھے بندگی میاں سید علیم رضی اللہ عنہ غالباً، جو حضرت بندگی میاں بھائی مہاجر رضی اللہ عنہ نے جن کو گود دیا تھا. بندگی میاں بھائی مہاجر جن کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے حضرت قاضی علاؤالدین بدری رضی اللہ عنہ کے فرزند کو گود لیا تھا. اور تو اسی لیے جو ان کی اولاد بھائی مہاجر سے اپنی نسبت بتاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اولاد ہے حضرت قاضی علاؤالدین بدری رضی اللہ عنہ. ان کی اولاد آج بھی یہاں پہ موجود ہے، حضرت قاضی علاؤالدین بدری رضی اللہ عنہ. ان کے بعد حضرت ضیاء الدین قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت کے قادری گھرانے کے بہت بڑے مشائخ ہیں، ہزاروں مریدہ ہیں ان کے، لیکن اللہ کے سچے عاشق تھے. اپنی مرشدی چھوڑ کے اسلام کے فقیر ہوئے. اسلام نے ان کے عشق کو دیکھ کر عاشقوں کے سردار خود مہدی موعود نے ان کو عاشق اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا عاشق ہے. میں اسلام نے کہا ہے مطلب خدا بول رہا انہیں میرا عاشق ہے. اسلام اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ بول رہا وہ بول رہے ہیں. تو میں اسلام بول رہے ہیں کہ یہ عاشق اللہ ہے، تو کیسے بڑا عاشق دیں گے یہاں پہ اللہ بولنے لگا اپنے خلیفے سے کہ یہ عاشق اللہ ہے، یہ اللہ کا عاشق ہے. کیونکہ عشق کی کرامت ہی یہ کہ آپ سب چیز چھوڑ چھاڑ کے مشائخت وغیرہ کو چھوڑ کے، اتنے بڑے مشائخ ہیں کہ ان کی خانقاہ میں ان کی مشائخت کی وجہ سے ان کی مرشدی کی وجہ سے کئی گھراں پل رہے ہیں. اتنے بڑے مرشد ہیں کہ ان کو جو کچھ کیا آتا تھا اس کی وجہ سے کئی دوسرے مریدوں کے جو ہے گھراں چل رہے تھے. تو جب یہ چھوڑ کے اپنی سجادگی کو مہدی موعود علیہ السلام جب بیدر سے نکلے ہیں میں اسلام کے ساتھ ذکر چلے گئے، تب ان مریدین کا نقصان ہو گیا. ان کے گھراں جن سے چلتے تھے وہ دوڑے ہوئے امام اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ان سے ہماری روزی چلتی تھی، اب خدا واسطے انہیں ہمیں واپس کر دو، اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. تب میں اسلام نے اجازت دے دی کہ آپ چلے جائیں، خدا تعالیٰ قادر ہے واپس بھیج دینے پر. تو حضرت ضیاء الدین قادری رضی اللہ عنہ کو واپس جب لایا گیا، مریدین لائے ہیں وہاں پہ بڑے ادب احترام سے لے کے آئے ہیں، لیکن لاتے آپ کو نظر بند کر دیا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا، سر سے پیر تک زنجیروں میں آپ کو بند دیا گیا کہ کہیں نکل نہ جائے. لیکن اب عاشق ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسلام کی نظروں میں پل رہے ہیں، عاشق اللہ ہو چکے ہیں. اب وہ مہدی موعود سے جدا رہنا ان کے واسطے بالکل ناگوار ناممکن تھا، وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ اسلام آپ آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن ان کو جب برداشت نہیں ہو سکا، جس کوٹری میں وہ بند تھے اٹھ کے کھڑے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے کو آپ نے مارا ہے. اور عشق کی وجہ سے وہ شاید کافی پھول چکے تھے ہوں گے، اور نہ جانے عشق کی کیا وجہ تھی وہاں پہ کہ آپ کی زنجیریں خود بخود ٹوٹی ہیں. جب انہوں نے ہاتھ سے مارا ہے دروازہ ٹوٹا ہے، اس کے بعد پھر دوڑتے ہوئے مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے، دوبارہ پھر مریدین آئے اور پھر التجا کی. اسلام نے کہا پہلی مرتبہ تمہارے واسطے بھیجایا تھا، اب یہ اس مرتبہ یہ خدا کے واسطے یہاں پہ آئے، اب بندہ ان کا حامی، بندہ ان کا ساتھ دینے والا، حمایت دینے والا ہے، ان کو تم ہرگز بندے سے جدا نہیں کر سکتے. اسلام کے بعد آپ اس کے بعد جو ہے اسلام کے آپ ساتھ ساتھ رہے ہیں. یہاں سے محمد آباد بیدر سے 1.5 سال میں اسلام کو یہاں پہ قیام رہا ہے. بیدر سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیجاپور وغیرہ ہوتے ہوئے آپ کو گلبرگ، آپ بیجاپور ہوتے ہوئے آپ کو ڈابول بندر جو اس وقت کا سی پورٹ ہے کرناٹکا کے، اب انڈیا کا ویسٹ ہے سمجھیے،
ویسٹ پہ سی پورٹ ہے، اسلام اصل جا رہے ہیں کعبۃ اللہ کو حج کے واسطے، وہاں پہ آپ کو دعویٰ کرنا ہے، تو ان مقامات سے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو رہا ہے وہاں جا رہے ہیں اسلام، جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، یاد رکھیے اسلام مسجد کے اندر داخل ہوتے تو یہ فرمان اسلام ہے جہاں پہ خدا کا حکم ہوتا ہے وہاں بندہ بیٹھتا ہے، جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بیٹھ رہے ہیں، تو ایک ایک قدم ایک ایک نشست آپ کی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، تو جو سفر ہے پورا مکمل، تو اللہ کے حکم سے میں اسلام جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو رہا ہے وہاں پہ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کو بیدر سے جانا ہے، اب جب آپ اتر رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو جانا ہے ویسٹ کی طرف پہ سی پورٹ کے واسطے، ڈابول بندر سی پورٹ کو کہتے ہیں، وہاں پہ اسلام کو جانا ہے۔ اب میں اسلام ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ دو راستے تھے، ایک بیجاپور جاتا ہے، بیجاپور سے ہوتے ہوئے آپ سی پورٹ کو جائیں گے، اور ایک تھوڑا سا لیفٹ کی طرف جاتا ہے جو گلبرگہ ہے، جو سی پورٹ کا راستہ نہیں ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام بجائے بیجاپور جانے کے آپ نے گلبرگہ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے کیوں گلبرگہ کا راستہ اختیار کیا اور اس کی جو تفصیل ہے پھر گلبرگہ ہوتے ہوئے اور بیجاپور ہوتے ہوئے جو اسلام گئے ہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی شب بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیرت مہدی موعود کے صدقے میں ہمیں دعائے مہدی موعود علیہ السلام عطا کرے، خالی ہم سنیں چلے جائیں اس طرح نہ ہو، بلکہ جو مہدی موعود کا جو مدعا ہے، جو آنے کا جو مقصد ہے، جس سے صحابہ پورے فیضیاب ہوئے، اور جو سننے میں کی سیرت صحابہ جو آ رہے ہیں مدعائے مہدی کو حاصل کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ مدعائے مہدی میں اسلام کے صدقے میں عطا کرے، آمین واخر۔